میں زارا ہوں۔ یہ کہانی میری ہے، ایک ایسی لڑکی کی جو ہمیشہ اپنے گھر کو ہی اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ یہ وہ رات تھی جس نے میری زندگی بدل دی، اور شاید میری روح بھی۔ ایک اندھیری، خاموش اور بے حد سرد رات تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم، جیسے ساری دنیا کسی گہرے سناٹے میں دفن ہو چکی ہو۔ میں ننگے پاؤں لرزتی ہوئی گلی کے کچے راستے پر بھاگ رہی تھی۔ پیچھے وہ گھر رہ گیا تھا جسے لوگ میرے نام سے جوڑتے تھے، لیکن جو کبھی میرا نہیں تھا۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے باپ نے کبھی مجھے تھپکی نہیں دی۔ وہ ہمیشہ اپنے کاروبار کے سفر پر رہتا، شہر در شہر، ملک در ملک۔ اسے یہ جاننے کی بھی کبھی فرصت نہیں ملی کہ جس بیٹی کی ماں اس کی وجہ سے مر گئی، وہ اب کن ہاتھوں میں پل رہی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ تمہارے لیے زارا، تمہیں ماں کی شفقت چاہیے تھی نا۔ یہ جملہ کئی بار سنا، لیکن ماں جیسی کوئی چیز مجھے اس عورت سے کبھی نہیں ملی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بیٹی نہیں سمجھا، بلکہ ایک بوجھ، ایک رکاوٹ اور شاید ایک زنجیر سمجھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے کبھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا۔ کبھی بھوکا رکھنا، کبھی بے وجہ مارنا میرے جسم پر نیل پڑنے لگے تھے، لیکن میرے باپ کو نہیں پتہ چلنے دیا گیا۔ وہ عورت مجھے دھمکاتی، اگر زبان کھولی تو تجھے اور تیرے باپ دونوں کو زہر دے دوں گی۔ میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا کہ کاش میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن انسان کی سانسیں اس کی مرضی سے نہیں چلتی۔ اس عورت کا ایک چچا زاد بھائی، جس کا چہرہ ہی میرے لیے دہشت کا نشان بن چکا تھا، اکثر ہمارے گھر آتا، خاص طور پر ان دنوں جب ابا باہر ہوتا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کر کے آیا تو میں لرز گئی، چیخنے لگی، مگر وہ ہنسا۔ میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تو میں نے میز پر رکھا گلدان اٹھایا، اس کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ میں دوڑتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں جا رہی ہوں، نہ یہ سوچا کہ آگے کیا ہوگا۔ میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، لیکن دل کی بے چینی اس درد پر غالب آ چکی تھی۔ میں بھاگتی رہی جیسے پیچھے کوئی سایہ مجھے نگلنے آ رہا ہو۔ ایک لمحے کو بھی نہیں رکی، یہاں تک کہ خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا۔ تھکن سے نڈھال ہو کر ایک جگہ پر گری اور ہوش کھو بیٹھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بعد آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھولتے ہی سب کچھ دھندلا سا لگا۔ کوئلے جل رہے تھے ایک انگیٹھی میں، اور ایک مرد جس کے چہرے پر سکون اور اداسی ایک ساتھ تھی میرے قریب بیٹھا تھا، چادر میں لپٹا، جیسے وہ بھی اس سرد رات سے لرز رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ تم محفوظ ہو، گھبراؤ نہیں، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں بھاگنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں تمہیں وہاں سے لایا ہوں جہاں سے تم گری تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، مجھے مار ڈالے گا۔ کون؟ کس سے ڈر رہی ہو تم؟ میں پھوٹ کر رونے لگی۔ لفظ نہیں نکل رہے تھے، میرے آنسو میری کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ دیر تک تسلی دیتا رہا، کبھی چپ کروانے کی کوشش کرتا، کبھی خاموش بیٹھا رہتا۔ چپ کرو، یا پھر میں تمہیں تمہاری سوتیلی ماں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں ساکت ہو گئی۔ یہ کیسے جانتا تھا کہ میری سوتیلی ماں کون ہے؟ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں مذاق کر رہا تھا تمہیں چپ کروانے کے لیے۔ تم رو رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا اس کی باتوں میں، جیسے وہ سب جانتا ہو، لیکن اس کی آواز میں کوئی ایسی چیز تھی جو دل کو یقین دلاتی کہ میں واقعی محفوظ ہوں۔ رات بھر آنکھ نہیں لگی۔ کھڑکی سے آنے والے اس سرد ہوا نے جسم کو جکڑ لیا تھا، لیکن ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ کمرہ، وہ اجنبی مرد، اس کی باتیں اور وہ تمام واقعات جو مجھے وہاں تک لے آئے۔ جب صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی کھٹکا ہوا۔ وہی شخص اندر آیا، ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس۔ یہ پی لو، تمہارا رنگ زرد ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے اسے نظریں چرائی۔ کچھ سوال تھے جن کا جواب میں خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب جب نیند اور خوف کا نشہ کچھ کم ہوا تو دماغ نے وہ سب یاد دلانا شروع کیا جس سے میں بھاگی تھی۔ میری سوتیلی ماں ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹ بنی رہی، لیکن اس کا چچا زاد بالی، وہ میرے لیے مسلسل خطرہ بن چکا تھا۔ باپ کی غیر موجودگی میں اس کی آمد معمولی بن گئی۔ کبھی کہتا میری بہن کا گھر ہے، جب چاہوں آ سکتا ہوں، اور وہ آتا، کئی دن تک وہیں رہتا۔ ماں اس کی آمد پر خوش ہوتی، جیسے اسے میرے کمرے کے قریب دیکھنا اسے تسلی دیتا ہو۔ شروع میں وہ نظر چرا کر دیکھتا، پھر نظریں جما کر گھورتا۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے ڈال رہی تھی، وہ پاس سے گزرا اور میری کلائی دبوچ لی۔ تم بڑی ہو رہی ہو زارا، آپ سمجھدار بھی ہو جاؤ۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگی۔ ماں کو بتایا تو ہنسی۔ بالی تو مذاق کرتا ہے، تم ہر بات دل پر لے لیتی ہو۔ یہ مذاق پھر کئی بار ہوا۔
کبھی وہ راہ رو میں آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا۔ میری نیند اچٹ گئی تھی، میری راتیں سسکیوں اور دعاؤں میں کٹنے لگی۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، پیچھے سے آ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکی، لیکن کچھ کہنے سے پہلے اس نے سرگوشی کی، جب تم میری ہو ہی نہیں سکتی تو کسی اور کی ہونے کا بھی حق نہیں رکھتی۔ میں نے چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ پر انڈھیل دی۔ وہ چیخا، ماں بھاگ کر آئی اور الٹا مجھے تھپڑ مارا۔ نخرے کرنے لگی ہو، بدنامی کرو گی، چپ کر کے رہنا سیکھو۔ میرے لیے اس گھر میں سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ ماں نے میرا ہر لفظ جھٹلا دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھے کھانے میں کچھ نہیں دیتی تھی۔ روزے رکھو ثواب ملے گا کہہ کر میری بھوک پر طنز کرتی۔ ایک دن وہ بالی شام کے وقت پھر آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا۔ اس کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ ہنسا، کتابیں پڑھ کر کیا کرو گی؟ تمہیں تو میری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں چیخوں گی، چیخو، تمہاری چیخیں یہاں کون سنتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ میرے قریب بڑھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے جلدی سے میز پر رکھا گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور میں اس لمحے کو غنیمت جان کر باہر بھاگی۔ دروازہ کھلا، سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ بغیر چپل کے میں دوڑی، گلیاں، کچے راستے، اندھیرا۔ میں دوڑتی رہی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے کانوں میں اس کے قدموں کی چاپ نہیں تھی، لیکن دل میں خوف کا سایہ بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ایک عورت کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چھپ گئی۔ وہ گزری لیکن میں باہر نہیں نکلی۔ ایک کھنڈر نما حویلی کے دروازے پر پہنچی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ میں نے نہ صرف بالی کے وار کو روکا، بلکہ اپنی کمزوری کو ہمت میں بدل دیا تھا۔ اب میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب میں نے اپنی بقا کے لیے جنگ لڑی، اور اب اس اجنبی سائے میں، اس حویلی کی ویرانی میں نے پہلی بار خود کو اکیلا نہیں محسوس کیا۔ یہ ابھی ابتدا تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اجنبی جو بظاہر ایک نجات دندہ لگتا ہے، خود ایک بڑی حقیقت چھپا رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو سب دھندلا لگ رہا تھا، سانس لینے میں تکلیف تھی اور جسم جیسے پتھروں کے سلوں سے دبا ہوا ہو۔ آنکھوں کے سامنے سب گھوم رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ کر جاگی ہوں، لیکن خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ وہ گلدان، وہ دروازہ، وہ فرار، اور پھر کچھ بھی یاد نہیں۔ اب میں ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ چھت لکڑی کی تھی اور دیواریں پرانی، جیسے برسوں سے کسی نے اس جگہ کو چھوا نہ ہو۔ میرے برابر میں انگیٹھی سلگ رہی تھی اور کوئلوں کی خوشبو میرے کمرے میں پھیلی تھی۔ انگیٹھی کے پاس وہ نوجوان بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں شاید دودھ تھا۔ آخر تمہیں ہوش آ ہی گیا، اس نے کہا اور پھر پیالہ میری طرف بڑھایا۔ پیو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ میں پیچھے ہٹی۔ ڈرو نہیں، تم محفوظ ہو یہاں۔ میں اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اجنبیت تھی، لیکن آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مکمل اجنبی نہیں لگتا۔ شاید وہ سکون صرف وہی دے سکتا تھا جس نے خود بے سکونی دیکھی ہو۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، تم جنگل کے قریب ملی تھی، بے ہوش، زخمی، سردی میں کپ کپاتی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں، لیکن تمہاری آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ پہچانتا ہوں۔ میں نے پیالہ پکڑا، چند گھونٹ پینے لگی۔ بدن میں تھوڑی حرارت آئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ کمرے میں پرانا آئینہ ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے اس میں خود کو دیکھا، بال بکھرے، چہرہ زرد، آنکھیں بجھی۔ میں نے نظریں ہٹائی۔ تم اکیلے رہتے ہو یہاں؟ نہیں، میری ماں بھی ہے، لیکن وہ آرام کر رہی ہے۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھی، لیکن ایک دروازہ عقبی سمت میں کھلا تھا۔ باہر جھانکا تو پرانا صحن نظر آیا، جہاں ایک طرف کئی مٹی کے برتن رکھے تھے اور ایک جانب خشک لکڑیاں ڈھیر میں پڑی تھی۔ یہ جگہ تھوڑی عجیب لگ رہی ہے، میں بولی۔ ہاں ہے بھی، یہ جگہ عام نہیں، لیکن تم جیسے عام لوگ بھی خاص ہو سکتا ہے۔ میں اس جملے کو سمجھ نہیں پائی، لیکن اس وقت سوالات تھک چکے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حماد، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا؟ زارا۔ حماد اٹھا اور بولا، چلو تمہیں باہر کی ہوا لگواؤں۔ کافی دیر تک بے ہوش تھے، جسم جامد ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکلی۔ حویلی پرانی تھی، لیکن ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا، اس کے ارد گرد مٹی کی روشنی والے چراغ لگے تھے۔ دن کی ہلکی روشنی میں جیسے اندر آنے سے جھجک رہی تھی۔ یہ سب تم نے اکیلی کیسے سنبھالا؟ کافی حد تک، لیکن کبھی کبھار مدد آ جاتی ہے۔ ہم چلتے چلتے کمرے کے پاس پہنچے جس کا دروازہ بند تھا۔ حماد نے اندر جھانکا، پھر دروازہ بند کیا۔ یہ میری ماں کا کمرہ ہے، وہ بیمار ہے، تم اندر مت جانا، اس کی نیند میں خلل ہوتا ہے۔ میں خاموش رہی۔
सवालात का तूफान मेरे अंदर उठने लगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे छोटा सा कमरा दिखाया जिसमें एक चारपाई, लकड़ी की मेज़ और एक बक्सा रखा था। अब तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, और अगर मैं जाना चाहूँ तो। ये दरवाज़ा खुला है, लेकिन सोच लो, वापसी की राह में वो सब कुछ हो सकता है जिससे तुम भागी हो। मैं खामोश हो गई। वापस जाकर क्या पाऊंगी? वही माँ, चचाजाद। नहीं, यहीं ठीक हूँ। कमरे में बैठकर मैंने बक्सा खोला। उसमें चंद पुराने कपड़े, किताबें, छोटा सा तावीज़ था। मैंने तावीज़ उठाया और हम्माद से पूछा, ये किसका है? ये मेरी माँ का है। तुम्हें रखना है तो रखो, शायद तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे। मैंने तावीज़ अपनी मुट्ठी में दबाया, जैसे कुछ था जो मुझे इस जगह से बांध रहा था। शाम होने लगी। हम्माद ने मुझे बताया कि रात होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बाहर जाना मना है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो आम आंखों को नज़र नहीं आती। उसने कहा, रात को जब मैं कमरे में सोने गई तो चिराग बुझा दिया गया। बाहर की खामोशी में सिर्फ दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नींद की कोशिश कर रही थी कि एक साया खिड़की के पार दिखाई दिया। मैं उठ बैठी, लेकिन इस बार खौफ महसूस नहीं हुआ। एक अनजानी सी हिम्मत मेरे अंदर आ गई थी। शायद अजनबी जगह अजनबी लोगों से ज़्यादा अपनापन देती हैं जब अपनों ने कुछ छीना हो। रात के दूसरे पहर मेरी आँख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे कोई खिड़कियाँ ज़ोर से पीट रहा हो। मैंने फ़ौरन बिस्तर की चादर को अपने गिर्द लपेटा और उठकर बैठ गई। चिराग बुझ चुका था, लेकिन अंगीठी की राख में हल्की सी चिंगारी अभी भी जिंदा थी। दरवाजे पर दोबारा ज़ोर के धड़कने की आवाज़ आई। इस बार खिड़की खुद खुली। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मेरे चेहरे पर कुछ तेज महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बालों को छूकर गुजर गया हो। मैं साखित बैठी। ये क्या है? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। फिर अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ एक साए का अक्स नज़र आया। वो मुकम्मल इंसान जैसा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी तरह भी कम महसूस नहीं हो रही थी। दरवाजे के नीचे से साया अंदर की तरफ से रखने लगा। मैंने जल्दी से चादर को अपने चेहरे तक खींचा और बिस्तर की पाइंती पर बैठ गई। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और हम्माद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जलता चिराग था। तुम ठीक हो? उसने फ़ौरन पूछा और फिर चारों तरफ देखा। दरवाजे पर कोई था। खिड़की खुद ब खुद खुल गई। मैंने खुद देखा, वो साया। मैंने अटकते हुए अल्फाज में कहा। हम्माद ने गहरी सांस ली, चिराग मेज पर रखा और बोला, तुम्हें यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ये जगह आम नहीं लगती हम्माद, यहाँ सब कुछ अलग है। हम्माद ने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की सिमत बढ़ा। उसने बाहर झांका और आहिस्तगी से बोला, तुमने जिसे देखा वो एक साया है जो कभी मेरा दोस्त था। अब वो सिर्फ एक साया रह गया है। तुम इससे बात करते रहो। हम्माद ने सर हिलाया। हाँ, कभी कभी, लेकिन वह हर किसी को नज़र नहीं आता। तुमने देखा, इसका मतलब है वो तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं खौफज़दा नहीं थी, लेकिन अब उलझन ज़रूर बढ़ चुकी थी। हम्माद कमरे से बाहर निकला और मैं उसके पीछे चल दी। हम सहन में आए तो वहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा गहरा था, जैसे आसमान ने रोशनी को रोक लिया हो। अचानक हवा तेज़ हुई। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर आवाज़ पैदा करने लगी। हम्माद एक तरफ मुड़ा और ऊंची आवाज़ में पुकारा, ज़हूर, मैंने कहा था तुम यहाँ मत आया करो। फिर अचानक एक साया कुएं के पास नमूदार हुआ। वो धुआं था, इंसानी खदोखाल, मगर आंखें चमकती लाल थी। उसने गुस्से से हम्माद की तरफ देखा। ये जगह तुम्हारी है, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है। हम्माद, साया गुर्राया, मैंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये लड़की मेरी पनाह में है। तुम इसे सब कुछ नहीं बता रहे, वो जानने की हकदार है। अभी वक्त नहीं आया, अभी नहीं। मैंने कदम पीछे हटाया। कौन था ये? हम्माद पलटा। उसका चेहरा संजीदा था। वो मेरा पुराना साथी, लेकिन अब वो साया बन चुका है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले जाहिर नहीं किए जा सकते। मैं खामोशी से उसके साथ वापस कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है और शायद नाकाबिले यकीन भी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। रात धीरे धीरे तारीकी गहरी करती जा रही थी। कमरे में चिराग की रोशनी मांद पड़ चुकी थी। अंगीठी की चिंगारियाँ बुझने के करीब थे। मैं चारपाई पर लेटी छत को घूर रही थी। जहन में सवाल गूंज रहे थे और दिल के अंदर एक नई खलबली सी मच गई। वो साया, हम्माद की उससे गुफ्तगू और सबसे बढ़कर हम्माद की खामोशी, सब कुछ उलझता जा रहा था। मैंने करवट ली, फिर दूसरी। नींद जैसे मेरी आंखों से रूठ चुकी थी। दरवाजे पर हल्की आहट हुई। मैं फ़ौरन उठ बैठी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हम्माद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पुराना सा कंबल था। तुम्हें सर्दी लग रही होगी, उसने कहा और कंबल मेरे पास रख दिया। हम्माद, ये सब क्या है? वो साया, तुम्हारा रवैया, तुम कौन हो? मैंने सवाल कर ही दिया।
حماد رکا، کچھ پل کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، صبح ہونے دو، سب کچھ بتاؤں گا۔ تمہارا سوال جائز ہے، لیکن کچھ سچائیاں رات کی خاموشی میں نہیں کہی جا سکتی۔ کیا وہ سچ اتنا بھاری ہے؟ ہاں، لیکن تم برداشت کرو گی، مجھے یقین ہے۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ میں بیٹھی رہ کے اس کے لفظوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی۔ میری آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری، لیکن ساتھ ہی انجانا خوف بھی آہستہ آہستہ دل میں سرایت کرنے لگا۔ کمرے کے کونے میں رکھے بکسے کو میں نے دوبارہ کھولا۔ وہی پرانی کتابیں، تعویذ اور پرانی تصویر بھی تھی جو پہلے نظر نہیں آئی۔ تصویر میں ایک عورت تھی، خوبصورت، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا۔ اس کے ساتھ یہ بچہ کھڑا تھا، بالکل حماد جیسا، شاید وہ اس کی ماں تھی۔ میں نے تصویر الٹ پلٹ کر دیکھی، اس کے پیچھے تاریخ لکھی تھی، 1993 بوقت مغرب۔ تصویر ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ صحن میں خاموشی تھی، صرف کنویں سے پانی کے قطرے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر آسمان دیکھا، چاند آدھا تھا اور ستارے غائب تھے۔ میں نے سوچا شاید حماد کے کمرے کے آس پاس کچھ ہو جو مجھے اس حقیقت سے جوڑ دے۔ ہلکے قدموں سے میں عقبی حصے کی طرف بڑھی، جہاں اس نے پہلے کہا تھا کہ اس کی ماں آرام کر رہی ہے۔ دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے ہلکی آواز آئی، جیسے کسی کے زیر لب بولنے کی۔ میں نے کان لگایا، وہ یہاں آئی ہے ماں، وہ یہاں آئی ہے جس کا انتظار تھا، لیکن ابھی وقت پورا نہیں۔ یہ حماد کی آواز تھی، لیکن اس کا انداز عام باتوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے الفاظ میں روحانی اثر تھا، جیسے کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کا سوچا کہ دروازہ کھلا اور حماد کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بس نیند نہیں آ رہی تھی، تصویر ملی وہ دکھانے آئی۔ میں نے تصویر بڑھائی۔ حماد نے کچھ دیر تصویر کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، یہ میری ماں ہے، وہ ابھی اسی کمرے میں ہے، لیکن جیسے تم دیکھ رہی ہو ویسے نہیں۔ مطلب یہی تو صبح بتانا تھا، لیکن شاید تم پہلے ہی آدھی باتیں جان چکی ہو۔ میں خاموش رہی اور حماد نے دروازہ بند کر دیا۔ چلو واپس چلو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ صبح تک تمہیں ان سوالوں کا جواب مل جائے گا جو تمہیں آج بے چین کیے ہیں۔ میں واپس کمرے کی طرف بڑھی، مگر اب نیند اور بھی دور ہو چکی تھی۔ دماغ میں صرف وہ جملہ گونج رہا تھا، اب بھی وقت پورا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی سے روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا باغیچے کے ایک طرف روشنی چلتی جا رہی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ میں چراغ ہو۔ تجسس میں نے چادر لپیٹی اور کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ روشنی رکی، وہاں سایہ کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ چراغ زمین پر رہ گیا، یہ خواب نہیں تھا، میں ہوش میں تھی۔ میں نے خود کو واپس بستر پر لٹایا، مگر دل میں فیصلہ کیا، صبح ہوتے ہی حماد سے کچھ سنوں گی، چاہے کتنا عجیب کیوں نہ ہو۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھ خود کھلی۔ ساری رات جاگتے جو نیند آئی تھی محض چند لمحوں کی تھی۔ دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ حماد کون ہے، کیا وہ انسان ہے یا کچھ اور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حماد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مٹی کے پیالے تھے۔ ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، باہر آؤ۔ میں نے پیالہ تھاما، اس کے ساتھ باہر آئی۔ صحن میں بیٹھے دونوں چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں منتظر تھی کہ وہ خود کہے کچھ۔ آخر خاموشی توڑتے وہ بولا، تم کل رات سب سننا چاہتی تھی، اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ کھڑا ہوا اور مجھے کمرے کی طرف لے گیا جو حویلی کے آخری حصے میں واقع تھا۔ دروازہ پرانی لکڑی کا تھا، لیکن اس پر کندہ کیے گئے نشان عام نہیں لگتے تھے۔ کمرہ برسوں سے بند تھا، صرف خاص موقعوں پر کھلتا۔ دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے۔ یہ کمرہ باقی تمام کمروں سے مختلف تھا۔ دیواروں پر نقش و نگار، تعویذ اور کچھ جلی حروف والے تغرے لٹکے ہوئے تھے۔ درمیان میں پرانی سی میز تھی جس پر کچھ خاک آلود کتابیں تھی۔ حماد نے میز پر رکھا اور مجھے ہاتھ دیکھ کر بولا، میں انسان ہوں لیکن مکمل نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، میں جن زادہ ہوں، میری ماں انسان تھی اور میرا باپ جن۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا رد عمل کیسا ہوگا، اس لیے فوراً بولا، خوف زدہ مت ہو، تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اگر نقصان دینا ہوتا تو رات جب تم بے ہوش تھی کافی تھی۔ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ تم تیار نہیں تھی اور شاید ابھی بھی نہیں ہو، لیکن مجھے اب چھپانا نہیں ہے کیونکہ تم میرے لیے صرف مہمان نہیں، تم ایک ضرورت ہو میری ماں کی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، اس کا علاج جنوں کی دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں، صرف ایک خاص انسان اسے بچا سکتا ہے اور وہ تم ہو۔ میں کیوں؟ کیونکہ تم وہ ہو جس نے دکھ جھیلے، ظلم سہے، پھر بھی دل میں ہمدردی باقی رکھی۔ میرے بزرگوں نے بتایا کہ صرف ایسا انسان میری ماں کو شفا دے سکتا ہے جس کا دل زخموں کے باوجود نرم ہو۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صرف اس کی خدمت، دوا دینا، تیمارداری، اس کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ تمہارے وجود سے جڑی توانائی کھینچ کر صحت یاب ہوگی۔ میں نے گردن جھکائی، اندر ایک ہلچل تھی، ایک تذبذب، لیکن پھر میں نے خود سے سوال کیا، کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ حماد نے مجھے پناہ دی، حفاظت دی اور اب مدد مانگ رہا تھا۔ تم نے میری مدد بغیر کسی غرض کے کی تو میں بھی تمہارے لیے یہ کر سکتی ہوں۔ حماد کی آنکھوں میں پہلی بار سکون دکھائی دیا۔ شکریہ زارا، تم نے میری ماں کی آخری امید کو جگا دیا۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا
जहाँ दरवाज़ा ख़ास तरह के कुफल से बंद था। उसने तावीज़ निकाल कर कुफल खोला और हम अंदर दाखिल हुए। कमरे में नीम तारीकी थी और एक पलंग पर एक औरत लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, जिस्म नहीफ, सांसें धीमी, चेहरे पर थकन की गहरी लकीर थी। ये मेरी माँ है अलविया, तुम बस इसके साथ वक्त गुजारो, इसकी दवा वक्त पर दो, इसके जिस्म की मालिश करो, तुम्हारी मौजूदगी इसके लिए दवा से बढ़कर होगी। मैंने पलंग के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा। वो गर्म लेकिन कमज़ोर था। मैंने तावीज़ जेब से निकालकर उसके तकिए के नीचे रखा। क्या बाकी जिन्नात को ये बात कबूल है? नहीं, कुछ नाराज़ है, हसद करते, लेकिन ये मेरा फ़ैसला है और मैं अपनी माँ की जान लेने के लिए हर हद तक जाऊँगा। उसी वक्त एक खिड़की खुद ब खुद खुली, पर्दा हवा में लहरा कर गिरा। हम्माद ने तेज़ी से खिड़की बंद की और मुझे देखकर बोला, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम मिलकर कर सकते हैं। मैंने सर हिलाया। अब मेरी ज़िंदगी नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ इंसान और जिन का फासला मिट रहा था और मैं उस कहानी का एक किरदार बन चुकी थी। सुबह के वक्त जब मैं अलविया के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ अजीब सी खामोशी थी। वो बज़ाहिर सो रही थी, लेकिन चेहरे पर कुछ थकन और बेचैनी झलक रही थी। हमाद पहले ही मौजूद था। एक छोटा सा मिट्टी का प्याला उसके हाथ में था, जिसमें हल्का सब्ज़ सा माए था। ये पहली दवा है, इसे तुम्हें अपने हाथ से पिलानी है। मैंने प्याला लिया और अलविया के सिरहाने बैठ गई। उसके होंठ खुश्क थे। आहिस्ता से उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसे जगाने की कोशिश की। वो धीरे से आंखें खोलने लगी, जैसे बरसों बाद किसी ने उससे बात की हो। अलविया बीबी, दवा का वक्त हो गया है। उसने मेरी आवाज़ की तरफ तवज्जो दी और होंठों को ज़रा सा हिलाया। मैंने उसे थोड़ा सा सहारा देकर दवा पिलाई। एक घूंट के बाद उसकी पलकें फिर से झपकने लगी, जैसे नींद से लड़ रही हो। हम्माद दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। हर रोज़ ये अमल दोहराना होगा, सुबह, दोपहर, शाम और साथ तेल की मालिश भी। दोपहर को जब मैं दोबारा आई तो एक पुराना लकड़ी का बक्स हम्माद ने खोला। इसमें तेल की शीशी, कुछ कपड़े और कुछ कड़वी खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ थे। ये तेल ख़ास हकीम से आया है, इसे गर्म करके इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बहुत नरमी से। मैंने तेल अंगीठी के पास रखा और मालिश के लिए तैयारी करने लगी। जैसे ही मैंने अलविया के पाँव पर तेल लगाया, उसकी उंगलियां मामूली से हिली। शायद ये पहला रद्द-ए-अमल था। हम्माद खामोशी से एक तरफ बैठा था। ये निशानी है कि दवा असर कर रही है। तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है, सिर्फ दवा नहीं, तुम्हारा लम्स भी। अगले चंद दिन एक ही रूटीन में गुजरने लगे। सुबह दवा, दोपहर मालिश, शाम को ख़ास जड़ी बूटियों की चाय। हर दिन के साथ अलविया के चेहरे पर थोड़ी जान आने लगी। कभी आंखें खोलती, कभी होंठ हिलती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अलविया बीबी, मैं हूँ ज़ारा, आपकी तिमादार। एक दिन मैंने आहिस्ता से कहा तो उसने एक तरफ मेरी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, या शायद पहचान की झलक। तुम रोशनी जैसी हो, ये पहला जुमला था जो उसने खुद कहा। मैं हैरान रह गई। रोशनी मेरी माँ का नाम था, हम्माद ने पीछे से कहा। शायद इसे तुम में वही एहसास मिल रहा है। उस रोज़ मैंने ज़्यादा देर तक उसके सर पर तेल लगाया। उसकी उंगलियां आहिस्ता से दबाती रही। अलविया कभी कभी सर हिलाती और कभी हल्की सी सांस भरती। शाम को जब हम्माद आया तो उसके चेहरे पर एक तसल्ली सी थी। आज वो बेहतर है, उसने खुद से पानी मांगा। ये पहला कदम है। हम दोनों सहन में आकर बैठ गए। रात की तारीकी में हवेली के चिरागों में रोशनी फैल रही थी। ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था ज़ारा, हम्माद बोला। अभी कुछ मुकम्मल नहीं हुआ, मुकम्मल ठीक हो जाए तब कुछ कह सकेंगे। मैंने जवाब दिया और चाय की प्याली हाथ में ली। अगले दिन से मैंने उसके बालों में तेल लगाना भी शुरू कर दिया। अब वो कभी कभार कुछ अल्फाज कहने लगी थी। एक दिन जब मैंने पूछा क्या कुछ और चाहिए, तो वो बोली, कहानी सुनाओ। मैंने एक सादा सी कहानी सुनाई, बचपन की किताबों की और तन्हाई की। वो खामोशी से सुनती और आखिर में एक जुमला कहा, तुमने दुख झेले हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में सुकून है। हम्माद दरवाजे के पास खड़ा था। शायद उसने भी वो अल्फाज सुने। वो खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो जाहिर करता कि ये सब कुछ उसके लिए कितना मायने रखता है। अलविया अब थोड़ा रोज़ चलने लगी थी। सुबह के वक्त जब मैं दवा देती तो मुस्कुरा कर मुझे देखती और दुआ देती। मालिश के दौरान अक्सर मेरी कलाई पकड़ती और कहती, बस थोड़ा सा और, तुम्हारे हाथों में शिफा है। एक दिन जब मैं उसके बालों में तेल लगा रही थी तो उसने यकदम कहा, ज़ारा तुम मेरे बेटे का दिल हो। मैं ठटकी। मुझे यह खुशी है कि हम्माद ने तुम्हें यहाँ लाया। उसे किसी ने समझा नहीं, पर तुमने उसे सुना, जाना और माना। उस रात में काफ़ी देर तक सोचती रही। हम्माद की बातें, उसकी खामोश मोहब्बत, हर वक्त मदद को तैयार रहना, बग़ैर मेरे कुछ कहे मेरे इर्द गिर्द मौजूद होता जैसे मेरा साया। अगली सुबह जब मैं सहन में गई, हम्माद लकड़ियाँ काट रहा था। धूप में उसका चेहरा अलग अलग था। मैंने कहा, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, जिस घर में तुम रहती हो
وہاں سب کچھ संवारने का दिल चाहता है। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, अलविया बीबी आप काफ़ी बेहतर हैं, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। मैं आराम करता हूँ जब तुम पास होती हो। ये सुनकर मैं नज़र चुराए आगे बढ़ी, लेकिन दिल में नरम सी सरसराहट जागी। उसी शाम अलविया ने मुझे अपने करीब बुलाया। ज़ारा, मैं चाहती हूँ तुम हम्माद से शादी कर लो, वो तुम्हें चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा तुम बनो। मैंने नज़रें झुकाई। माँ जी, आपका फ़ैसला मेरे लिए हुक्म है, लेकिन क्या? एक काम बाकी है, मेरा माजी वो भी अधूरा है। अलविया ने मेरा हाथ थामा। हम सब के माजी होते हैं, लेकिन जो हाल तुमने मेरे लिए किया वही काफ़ी है कि मैं अपनी बेटी कह सकूँ तुम्हें। उसके अल्फाज मेरे दिल पर दस्तक दे रहे थे, मगर वो एक चेहरा जो मेरे खौफ का सबब था अभी तक जहन से नहीं निकला था। हम्माद इस बात से ला इल्म था। वो रोज़ मेरे लिए जड़ी बूटियाँ तैयार करता, मेरे लिए पानी गर्म करता और खामोशी से अलविया की हालत नोट करता। लेकिन एक दिन जब मैं बगीचे में पानी दे रही थी, वो आकर मेरे सामने खड़ा हुआ। ज़ारा, एक बात कहनी है। मैंने सर उठाया। मैं तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन किसी ज़बरदस्ती से नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी से। मैंने उसकी आंखों में वो शफाफियत देखी जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं। हम्माद, तुमने मेरी ज़िंदगी बदली, लेकिन मेरा एक काम बाकी है। जब तक मुकम्मल न हो नए सफ़र का आगाज़ नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, जो भी करना है मिलकर करेंगे। मैंने सर हिलाया। दिल में अजीब सुकून था, जैसे एक तवील सफ़र के बाद कोई पड़ाव मिला। रात को मैं कमरे में बैठकर पुराना तावीज़ निकाले उसे देखकर पुराना ख्वाब याद कर रही थी, जिसमें माँ ने कहा था, सच्चाई छुपी नहीं रहती बेटी, बस उसे वक्त पर जाहिर होना होता है। हम्माद ने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ारा, माँ सो गई है, थोड़ी देर बाहर आ जाओ, कुछ दिखाना है। मैं बाहर निकली तो जहन में चिराग जल रहे थे। दरमियान में पुराना कुतबा रखा था जिस पर कुछ आयात कुंदा थी। ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है, जब कोई रिश्ता दिल से जुड़ जाए तो हम उसे रोशनी से मुंसलिक करते हैं। उसने चिराग मेरे हाथ में दिया। अगर तुम यही चाहती हो तो ये चिराग यहाँ रख दो। मैंने देर तक चिराग देखा, फिर आहिस्ता से उस कुतबे के करीब रखा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? पहले मेरे माजी के मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुँचाना है। हम्माद ने सर झुकाया। तुम्हारी जंग मेरी जंग है, जहाँ जाना चाहो तुम्हारे साथ हूँगा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, कोई लफ्ज़ नहीं, सिर्फ रात की खामोशी और दिल की रोशनी। अलविया की हवेली अब सिर्फ पनाह नहीं थी, ये मेरा पहला घर बनने वाला था। लेकिन इससे पहले वो दरवाज़ा खोलना था जो मैं बरसों से बंद किए बैठी थी। अलविया मुकम्मल होश में थी। वो खुद से चलकर बैठक तक आती, अपने पाँव के नीचे कालीन महसूस करती और कभी कभार मुझसे पुरानी बातें पूछती। हवेली में ज़िंदगी लौट आई थी, लेकिन मेरे अंदर गहरा खला बाकी था। उस शाम मैंने हम्माद से कहा, वक्त आ गया है। वो जान गया था कि मैं क्या चाहती हूँ। उसने बग़ैर सवाल किए कहा, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ साथ नहीं, अमल भी होगा। हम दोनों सहन में बैठे थे, रात के तीसरे पहर, जब जिन्नों की दुनिया जागती है। हम्माद ने कुछ जुमले ज़ुबान पर दोहराए। उसकी आवाज़ आहिस्ता से गूंज में बदलने लगी, जैसे दरो दीवार भी सुन रहे हो। तुम्हारी सौतेली माँ, वो आज रात चैन से नहीं सोएगी, और बाली, उसके लिए भी कुछ ख़ास सोचा है। हम्माद ने मिट्टी का बर्तन मेरे हाथ में दिया जिसमें काले दाने जैसे बीज थे। ये उसके नाम के साथ बंधे हैं, इसे जो भी दिखेगा वही उसका अक्स बनेगा। उस रात मैंने अलविया के कमरे में जाकर उसका माथा चूमा और वापस चिराग बुझाया। हम दोनों अपने अपने हिस्से के अंधेरे में दाखिल हो चुके थे। हम्माद ने जिन्नों की ज़ुबान में विर्द शुरू किया। आसमान पर बादल घने हुए, हवा का दबाव बढ़ा। मुझे एहसास हुआ वो किसी और दुनिया में जा रहा है मेरी खातिर। मैं तुम्हारे गुजरे वक्त का हिसाब बंद कमरे में नहीं, उनके ख्वाबों में खोलूँगा। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन मेरे दिल में रात की खोज बाकी थी। दोपहर को हम्माद वापस आया, उसकी आंखों में सुर्खी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। क्या हुआ? तुम्हारी माँ को ख्वाब आया? तुम्हारे खून में लुथरा हुआ दुपट्टा उसके बिस्तर पर पड़ा था। वो चीख चीख कर अल्लाह को पुकार रही थी। उसने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और रात भर कुरान खोल कर बैठी रही। और बाली, वो कल रात को मोटरसाइकिल पर जा रहा था, बज़ाहिर ब्रेक फेल हुई, अब अस्पताल में है। दोनों टांगें टूट चुकी, डॉक्टर ने कहा है कि वो ज़िंदगी भर चल नहीं सकेगा। मैं सहन के दरमियान खड़ी हुई। आसमान साफ था, मगर अंदर एक भारी बादल हटा। हम्माद खामोशी से मेरे बराबर खड़ा था। ज़ारा, चाहो तो मैं इन पर और भी सख्ती कर सकता हूँ, लेकिन फ़ैसला तुम्हें करना है। नहीं, बस यही काफ़ी है, सज़ा मिल गई। अब वो हर रात मेरे खौफ में जिएंगे। अगले दिन मैंने अपने बाप को ख़त लिखा। उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वो तस्वीर रखी जिसमें मैं और हम्माद हवेली के बगीचे में खड़े थे, और साथ एक तावीज़। नीचे सिर्फ एक जुमला, मैं महफूज हूँ, खुश हूँ और आज़ाद हूँ। हम्माद ने मुझे बताया कि उस तावीज़ की खुशबू सौतेली माँ के लिए निशानी है। ये तुम्हारा आखिरी पैगाम है ज़ारा, अब माजी तुम्हें नहीं पुकारेगा।
میں نے صحن میں رکھے کنویں کے پاس بیٹھ کر پرانا دوپٹہ پھاڑا، اس کا ایک حصہ کنویں میں پھینکا جیسے ماضی کا ایک باب بند ہو رہا تھا۔ کیا تم اب بھی درد محسوس کرتی ہو؟ حماد نے پوچھا۔ نہیں، لیکن یاد باقی ہے اور شاید یہی انسان کو مکمل کرتی ہے۔ الویہ نے اس رات مجھے پاس بلایا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہاری آنکھوں میں اب بھی کچھ باقی ہے، لیکن تم نے وہ کیا جو شاید میری نسل کی کوئی لڑکی نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے بدلہ بھی لیا اور رحم بھی دکھایا۔ میں نے الویہ کے ہاتھ پکڑے۔ ماں جی، یہ سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حماد نے صحن میں رکھے چراغ ایک ایک کر کے جلائے، پھر میرے پاس آیا اور بولا، زارا، اب وقت ہے اگلا قدم اٹھانے کا۔ اگر تم کہو تو کل ماں کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر تمہارے باپ کے پاس چلیں۔ نہیں، وہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں ان کے پاس جانا نہیں، ہم اپنا گھر خود بنا سکتے ہیں۔ حماد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تو پھر یہ حویلی ہماری ہے اور یہاں کی در و دیوار تمہاری کہانی سنبھال لیں گے۔ اس رات میں نے پہلی بار کھڑکی کھول کر سویا۔ باہر چاند مکمل تھا اور اندر میرے دل میں ادھوری جنگ مکمل ہو چکی تھی۔ الویہ نے صبح کے وقت مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ اب وہ پوری طرح صحت یاب ہو چکی تھی۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دھوپ نرم انداز میں فرش پر پھیل رہی تھی۔ میں خاموش تھی مگر ذہن میں کچھ ہلچل جاری تھی۔ حماد کچھ دور لکڑی کی بار مرمت کر رہا تھا۔ زارا، اب تمہارے چہرے پر سکون ہے مگر تمہاری آنکھوں میں کچھ ادھورا ہے، الویہ نے کہا۔ میں نے جواب میں نظریں نیچے کی۔ سچ یہ ہے ماں جی، بدلہ لے کر جو خلا ہے نا وہ ویسا ہی ہے۔ شاید انسان کچھ لوگوں کو معاف کرتے تو سکون ملتا ہے۔ الویہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے، تم معاف کرنا چاہو تو تمہاری روح آزاد ہوگی، لیکن یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ اس دن میں نے حماد سے کہا، مجھے ایک بار باپ سے بات کرنی ہے، سب کچھ بتانا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ شاید نہیں، لیکن اب مزید چھپانا ٹھیک نہیں لگتا۔ حماد نے پرانا آئینہ صاف کیا۔ اس کے ذریعے تم اپنے باپ سے بات کر سکتی ہو۔ یہ معمولی آئینہ نہیں، جنوں کی دنیا میں اسے وصل کا آئینہ کہتے ہیں۔ تمہیں صرف دل سے نیت کرنی ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کی۔ دل میں بس ایک خواہش تھی، میرے باپ کو سب پتہ چل جائے، بغیر کسی جھوٹ، بغیر کسی خوف کے۔ آئینے میں کچھ دھند سی ابری، پھر چہرے واضح ہونے لگے۔ میرے باپ کا چہرہ ادھورا، بکھرا اور پریشان۔ وہ کسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ سوتیلی ماں ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ ابا، میں زارا ہوں۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے کچھ سن لیا ہو۔ تم کہاں ہو زارا؟ میں نے بہت تلاش کیا۔ میں محفوظ ہوں، خوش بھی، لیکن میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ گزرا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا، وہ سب مجھے نہیں پتہ چلنے دیا گیا۔ اب میں اس عورت کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اسے وہ سزا دینی ہے جو اس نے تم پر ظلم کر کے کمائی۔ ابا، اسے سزا مل چکی، اس کی نیند چھن چکی، اس کا غرور ٹوٹ چکا، مجھے معاف کرنا آ گیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسے بھی موقع ملنا چاہیے۔ اگر میں اپنے لیے نئی زندگی مانگ رہی ہوں تو کسی کو موقع دینا بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے باپ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو زارا۔ ابا، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، یا جہاں ہے وہیں خوش رہے، لیکن سچ بتانا ضروری تھا۔ سوتیلی ماں نے پیچھے سر جھکایا۔ زارا، تم چاہو تو میں مر بھی سکتی ہوں، لیکن تمہاری معافی مجھے زندہ رکھ سکتی ہے۔ میں نے نظر جھکائی۔ مرنا سزا نہیں ماں جی، معافی جینا سکھاتی ہے۔ آئینے کا منظر دھندلا ہو گیا، سب غائب ہو گیا۔ حماد میرے برابر آ بیٹھا۔ تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا، یہ کم لوگ کر پاتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے لیے وہ سب بند کر دو جو میرے اندر کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ اب شاید میں واقعی نئے سفر کے لیے تیار ہوں۔ اس شام الویہ نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ پرانے صندوق سے ایک سفید کپڑے میں لپٹی چیز نکالی۔ وہ ایک انگوٹھی تھی۔ یہ میری ماں نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جس لڑکی کے ہاتھ تمہیں وفا ہو اسے دینا۔ زارا، اب یہ تمہاری ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی تھامی، ہاتھ لرز رہے تھے لیکن دل پرسکون تھا۔ حماد نے ہلکے سے میرا ہاتھ تھاما۔ کیا اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب دل ہلکا اور راستہ صاف ہے۔ اگلے دن میں نے صحن کی مٹی میں بیج بویا۔ الویہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ معافی کا بیج ہے ماں جی۔ اب چاہتی ہوں کہ اسے ایک درخت ہوگے جو سایہ دے، سکون دے اور سب کو یاد دلائے کہ دل میں ایک جگہ ہمیشہ ہوتی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ حماد نے پانی ڈال کر بیج کو چھوا۔ یہ درخت ہماری نئی شروعات کی علامت ہوگا اور شاید وہ ماضی بھی اس کے چھاؤں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ میں نے الویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور حماد کی طرف دیکھا۔ اب ہمیں کسی کی اجازت نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے اپنے زخم خود سلے تھے اور اپنے فیصلے خود چنے تھے۔ صبح صحن میں نرم دھوپ پھیلی تھی۔ الویہ چھوٹے سے گملے میں بیج ڈال رہی تھی۔ حماد کنارے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ یہ منظر بظاہر معمولی تھا لیکن میرے لیے زندگی کی نئی شروعات کا نشان تھا۔
الویہ نے سر اٹھا کر حماد سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم رسمی طور پر زارا کا رشتہ مانگنے جائیں۔ حماد نے نظریں میری طرف اٹھائی جیسے اجازت چاہ رہا ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، چلیے، یہ حق ہے آپ دونوں کا۔ دوپہر کو الویہ نے وہی روایتی چادر اوڑھی جو ان کے خاندان کی خواتین خاص موقعوں پر پہنتی تھی۔ حماد نے سادہ سفید لباس پہنا۔ میں نے خاموشی سے دونوں کو رخصت ہوتے دیکھا۔ دل میں عجیب سکون تھا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ واپس آئے تو حماد کے چہرے پر ہلکی چمک تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے تم چاہتی تھی۔ تمہارے باپ نے ہمیں خوشی سے قبول کیا۔ تمہاری سوتیلی ماں نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ کوئی ضد اعتراض کچھ بھی نہیں۔ الویہ نے ہاتھ میں پکڑی سرخ شال میرے کندھوں پر رکھی۔ یہ اب تمہاری ہے میری بہو۔ میں نے خاموشی سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ زندگی نے شاید پہلی بار مجھے وہ عزت دی جو میں برسوں سے ترس رہی تھی۔ شادی کا سادہ سا دن رکھا گیا، نہ ڈھول نہ بینڈ نہ کوئی ہنگامہ، صرف چند دعائیں، چند قریبی افراد اور دو دل جو اپنی کہانی مکمل کر رہے تھے۔ حماد نے نکاح کے وقت میرے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر دن تمہیں وہ عزت دوں گا جو تم نے خود اپنے لیے حاصل کی۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، مجھے تمہارا ساتھ کافی ہے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد الویہ نے ہماری حویلی کے قریب چھوٹا سا گھر تیار کر رکھا تھا، 2 کمرے، ایک صحن اور ایک پرانا سا کچن، لیکن اس میں ایک سکون تھا جو بڑے محلوں میں بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ حماد نے سر ہلایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تمہارے ہاتھ کی بنی پہلی چائے پئیں گے۔ ہر صبح میں تمہیں اسی صحن میں دیکھوں گا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا، دور درختوں کی قطاریں، ایک پرانی کنویں کی دیوار۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ شادی کے اگلے دن صبح میں نے نماز کے بعد الویہ کے لیے چائے بنائی، ان کے کمرے میں لے کر گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر وہی ماں والا سکون۔ بیٹی، تم نے میرے بیٹے کو وہ کر دیا جو میں نہیں دے سکی۔ تم اس گھر کی بنیادوں سے مضبوط رکھنا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، ماں جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ چھت سلامت رہے۔ حماد دن بھر گھر کے کاموں میں لگا رہتا، کبھی لکڑی کاٹتا، کبھی صحن کی صفائی۔ شام کو جب ہم دونوں صحن میں بیٹھتے تو وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا، تمہیں لال رنگ پسند ہے یا نیلا؟ بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے یا چائے کے ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھنا؟ میں مسکرا کر جواب دیتی، بارش میں بھیگنا، لیکن صرف اس وقت جب کوئی ساتھ ہو۔ وہ ہنس کر کہتا، تو اب تم اکیلی کہاں ہو؟ ایک دن ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حماد نے ایک ستارے کی طرف اشارہ کیا، وہ ستارہ تمہاری طرح ہے، خاموش لیکن سب سے روشن، اور تم، میں وہ آسمان ہوں جو اسے دیکھتا ہے بس۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے مکمل تھا، کوئی کمی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، صرف ایک سادہ سی زندگی جس میں سچائی اور سکون ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حماد اکثر کہتا، ہمارا یہ چھوٹا سا گھر کسی محل سے کم نہیں، تمہارے ساتھ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اور میں سوچتی، واقعی شاید محل وہ ہوتا ہے جہاں دل مطمئن ہو، جہاں دروازے تالا نہیں بلکہ دعاؤں سے بند ہوں، جہاں ہر صبح نئی امید لے کر آئے۔ اس گھر میں وہ سب کچھ تھا، محبت، عزت، خاموشی اور نرمی۔ میں معمولی سی لڑکی جو کبھی سایوں سے بھاگتی تھی، اب ایک جن زادے کی بیوی، ایک ماں کی بیٹی، ایک چھوٹے سے گھر کی ملکہ تھی۔ ہمارا گھر باہر سے بالکل ویسے ہی لگتا جیسے برسوں سے بند ہو، پرانی دیواریں، لکڑی کا دروازہ جس پر کبھی دستک نہیں ہوتی، اور ایک تالا جو ہمیشہ لگا رہتا۔ گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی نہیں رہتا، یا شاید یہ حویلی ویران ہو چکی ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ یہاں آسیب ہے، کوئی جن بھٹکتا ہے، لیکن اندر سب کچھ مختلف ہے۔ صبح کے وقت جب دھوپ آنگن میں آتی تو حماد سب سے پہلے کنویں سے پانی نکالتا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چائے کا پہلا گھونٹ دیتا۔ الویہ، کبھی کبھار ہم دونوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، خاموش لیکن مطمئن۔ میں جانتی ہوں کہ حماد ہر روز میرے پاس نہیں رہتا، بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں صحن میں بیٹھی پرانا چراغ جلاتی ہوں، وہ چراغ حماد کے جانے آنے کا نشان ہے۔ جیسے ہی اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حماد قریب ہے۔ آج کہاں گئے تھے؟ میں پوچھتی ہوں۔ جنوں کی دنیا میں کچھ فیصلے کرنے تھے۔ کب تک یہ چکر چلتا رہے گا؟ جب تک دونوں دنیاوں میں توازن نہ قائم ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حماد کی زندگی 2 دنیاؤں کے بیچ بٹی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے وہ صرف ایک شوہر ہے،
اس کا جن ہونا کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ وہ ہر دن میرے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، وہ کوئی جو عام انسان کرتا، لکڑیاں کاٹنا، پانی بھرنا، برتن دھونا، بعض اوقات تو وہ مجھ سے پہلے چولہا بھی جلا لیتا ہے۔ ایک دن جب میں نے اسے تنکے سے بنے پرانے بکسے میں کچھ چھپاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کہانی کا اگلا باب ہے۔ کیا کہانی ختم نہیں ہوئی؟ نہیں زارا، جو کہانیاں جنوں سے جڑ جائیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حماد نے وہ بکسا کھولا، اندر پرانا کاغذ، ایک نقشہ اور تعویذ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ اس نے ایسا راز چھوڑا ہے جو ہماری نسل کی حفاظت سے جڑا ہے۔ اب جب تم میری شریک حیات ہو، تمہارا اس میں حصہ ہے۔ میں نے نقشہ دیکھا، اس میں حویلی کے نیچے کچھ سرنگیں دکھائی گئی تھی۔ یہ تو ہماری حویلی کے نیچے کا حصہ لگ رہا ہے، کیا واقعی کچھ چھپا ہے وہاں؟ حماد نے سر ہلایا۔ میرے باپ نے وہاں کچھ قیمتی چیزیں چھپائی تھی، لیکن اب تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو دل سے اس حویلی کا وارث ہو، اور وہ تم ہو زارا۔ اس رات ہم دونوں نے چراغ بجھایا اور سرنگ کے دروازے تک پہنچے۔ پرانا پتھر ہٹایا تو نیچے زینے تھے۔ ہم خاموشی سے نیچے اترے۔ دیواروں پر قدیم الفاظ کندہ تھے، اور ایک مقام پر جا کر حماد رک گیا۔ یہاں وہ تعویذ رکھنا ہے، پھر دروازہ کھلے گا۔ میں نے تعویذ نکال کر مخصوص جگہ پر رکھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ اندر ایک روشن کمرہ تھا جس میں شیشے کے کئی صندوق رکھے تھے، ان میں سے کچھ پرانے کاغذات، کچھ عجیب چیزیں، اور ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس پر میرے نام کا پہلا حرف کندہ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، حماد نے کہا۔ میں نے صندوق کھولا، اس میں ایک خط تھا۔ خط پر پرانی تحریر میں لکھا تھا، جسے یہ خط ملے وہ جان لے گا کہ اس گھر کا راز صرف سایوں میں نہیں چھپا بلکہ روشنی میں ہے۔ یہ حویلی صرف دیواروں کے نہیں، وفا کی محافظ بھی ہے۔ میں نے خط واپس رکھا اور حماد سے پوچھا، کیا یہ سب ہم پر ختم ہو جائے گا؟ نہیں زارا، یہ سلسلہ ہماری اولاد تک جائے گا۔ جو علم ہمیں ملا ہے وہ ہم آگے پہنچ جائیں گے۔ ہم دونوں سرنگ سے واپس آئے۔ میں نے آنگن میں بیٹھ کر چراغ جلایا اور سوچا کہ باہر سے یہ حویلی سنسان ہے، لیکن اندر ایک دنیا بستی ہے، ایسی دنیا جہاں جن اور انسان ساتھ رہتے ہیں، جہاں راز دیواروں میں چھپے نہیں بلکہ سانس لیتے ہیں۔ حماد نے آ کر میرے کندھے پر چادر رکھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ شاید اب لوگوں سے چھپنا نہیں چاہیے ہمیں، لیکن شاید بعض چیزیں راز رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سب سچ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ کہانیاں دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ان کے لیے ہوتی ہیں جو ان کا حصہ بن چکے ہوں۔ ہم نے اس رات وہ صندوق دوبارہ بند کیا، لیکن دل کے دروازے کھلے رہے۔ ہمیں علم تھا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ نئی شروعات ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف ایک باب مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دونوں جانتے ہیں ہمارا گھر رازوں کا گھر ہے، لیکن ان رازوں میں نہ خوف ہے نہ اندھیرا، صرف محبت ہے، وفا ہے، اور ایک وعدہ جو وقت سے بڑا ہے۔